السلام پہ درود پڑھنا یہ اذان سے پہلے بھی مستحسن اور جائز ہے، اور اذان کے بعد بھی آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے، اور امام صحابی نے بھی لکھا ہے، یہ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اوقات لکھے جہاں پہ درود و سلام کو پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے۔ آپ نے فرمایا نصر العلماء والا استحباب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مواضع یوم الجمعۃ و لیلتها۔ اس طرح آپ نے یہ ساری چیزیں بیان فرمایا جمعے والے دن، اس کی رات کو، ہفتے والے دن، اتوار والے، جمعرات والے، آپ نے پھر عند الصباح والمساء وعند دخول المسجد والخروج منه وعند زیارت قبر نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی زیارت کے وقت، وعند الصفا والمروہ، صفا و مروہ کے وقت، وفی خطبۃ الجمعہ، جمعہ کی خطبہ میں، وغیرہ، اس کے علاوہ، ہوا عاقب اجابت المؤذن، مؤذن سے اذان سننے کے بعد، مؤذن سے اذان سننے کے بعد، اس پہ آپ حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں۔ یہ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، اس کی مثل کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا جیسے مؤذن کہتا ہے ایسے ہی تم بھی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، اس کا جواب دو۔ اور فرمایا یا یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ مؤذن جس وقت اذان دے خاموشی کے ساتھ سننا اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، بندہ جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کلمات کہے۔ اگر مسجد کے اندر ہے تو پھر اس کے اوپر علماء نے بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر مسجد کے اندر تشریف فرما ہے تو پھر یہ واجب نہیں، چونکہ وہ آلریڈی مسجد کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ اچھا عمل ہے اذان کا جواب دے، لیکن جمعے کی جو دوسری اذان ہوتی ہے اس کو علماء نے منع فرمایا، جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جو جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، وہ خاموشی کے ساتھ آپ نے اذان سننی ہے۔ یہ مطلقاً جب 5 وقتی اذان ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اس کی مثل کہو جیسے وہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے تم بھی ایسے ہی کہو، اس طرح پوری اذان۔ میرے آقا نے پھر فرمایا ثم صلو علیہ، حضور نے فرمایا پھر مجھ پہ درود پڑھو، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم تمہاری مانیں یا رسول اللہ کی مانیں؟ تم تو نہ اذان سے پہلے جائز سمجھتے ہو نہ اذان کے بعد جائز سمجھتے ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تم بھی اسی کے ساتھ وہ کلمات کہو، صلو علیہ، حضور نے فرمایا پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو، پھر میرے اوپر درود و سلام پڑھو۔ فرمایا اس لیے کہ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، فرمایا جو مجھ پہ 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا خود حکم ارشاد فرمایا جب تم اذان سنو اس کی مثل کہو، جب اذان ختم ہو جائے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر میرے اوپر کیا کرو، درود پڑھو۔ درود پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا پھر تم اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، یعنی جو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب ھذہ دعوت التامہ، فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ آقا علیہ السلام نے دعا بھی سکھائی، درود بھی سکھایا، گویا معلوم یہ ہوا آقا علیہ السلام پہ درود پڑھنا یہ اذان سے پہلے بھی مستحسن اور جائز ہے، اور اذان کے بعد بھی آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا یہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔